السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ وتھ فریش مارننگ۔ موسم بہت اچھا رہنے لگا ہے اور اب دل کرتا ہے کہ روم کے کرٹنس فوراً اٹھتے ہی سائڈ پہ کر دیے جائیں تاکہ پیاری پیاری روشنی تھوڑی اندر آئے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، بس آمد ہے رمضان کی، لیکن ابھی بھی کافی دن ہے ہمارے پاس، تو میری بہت ساری بہنیں میری طرح ضرور ٹینشن لے رہی ہوں گی کہ رمضان قریب آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے پریپریشن کر کے رکھیں، کیونکہ بچوں کی اسکول روٹین بھی ہوگی، ٹیوشن وغیرہ بھی ہوگا، تو بہت ٹف ہو جاتا ہے ہمارے لیے پھر آن دا اسپاٹ کھڑے ہو کے سارے کام کرنا۔ اچھا، میں صرف وہی شیئر کروں گی جو میں ہر سال رمضان کی پریپریشن سے پہلے کرتی ہوں۔ جو چیزیں مجھے بہت زیادہ ہرڈل دیتی ہیں ان کو میں پریپیئر کر کے ایک طرف کرتی جاؤں گی۔ تو اس بلاگ میں وہی آپ سے شیئر کروں گی کہ میں ہر سال رمضان آنے سے پہلے تھوڑی بہت تیاری کیسے کر لیتی ہوں۔ اسپیشلی مجھے ویجیٹیبلز کی کٹنگ آن دا اسپاٹ بہت زیادہ ٹف ٹاسک لگتا ہے۔ کوکنگ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہاں میں ایک دن پہلے ویجیٹیبلز لے آئی تھی، یہاں انہی کی کٹنگ ہو رہی ہے، ہم سب نے مل کے فٹافٹ پالک، لہسن، ادرک اور مٹر اسی وقت چھیل لیا تھا، صاف ستھرا کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اور بھی کافی سارے کام کیے تھے۔ پالک کٹ گئی تھی، اس کو اچھی طرح میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا۔ اچھا، پالک اس لیے نا کہ رمضان میں مستقل گوشت کھانے کا دل نہیں کرتا، آپ کب تک چکن کھائیں گے؟ تو میں اس لیے ضرور پالک لا کے صاف ستھرا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ لہسن ادرک بھی صاف ہو گیا ہے، یہ جو باکسز میں پڑی ہے یہ تو میری ڈیلی روٹین کی ہے، اور بس میری عادت ہے لہسن ادرک میں جب بھی لاتی ہوں نا، میں نے بلینڈ کر کے کیوبز میں اس کو بنا کے رکھنا ہی رکھنا ہے، میں کبھی بھی اس کام کو سکپ نہیں کرتی۔ اور جو باسکٹ میں اب نیچے پڑی ہے یہ میں رمضان کی غرض سے لے کے آئی ہوں، اس کو میں فی الحال تو یوں ہی باکس میں رکھ دوں گی دھو دھلا کے، اور بعد میں اس کو بلینڈ کریں گے، اور پالک کو بھی صاف ستھرا کر کے رکھ دوں گی۔ مجھے بیسیکلی پالک بہت پسند ہے اور موسم بھی اس کا جا رہا ہے تو اس لیے میں اس کو سیو کروں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو میں لائی تھی وہ تھی کیرٹس۔ میرے بچے کیرٹس بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ رمضان میں کچھ کھائیں نہ کھائیں ان کو میکرونی چاہیے، فرائیڈ رائس چاہیے، تو اس پرپس کیبج بھی لے آئی تھی اور کیرٹس بھی لے آئی تھی۔ یہ وہ آئٹمز ہیں نا جو فریزر میں خراب نہیں ہوتے، ان کی اچھی طرح میں نے ابھی دھو دھلا کے کٹنگ کرنی ہے۔ لیمن بہت زیادہ ضروری ہیں، لیمن جوس سارا نکال کے اور اس کے کیوبز بنا کے رکھ دوں گی۔ تو یہ آئٹمز میں لے آئی تھی فی الحال، میں نے کہا تھوڑی تھوڑی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اور مٹر اچھی طرح چھل گئی تھی، پانی میں رکھ دی تھی کہ اس کی ڈسٹ وغیرہ نکل جائے، ساتھ ساتھ اپنے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ لوبیا بنانا تھا مجھے، ابھی ناشتے کی تیاری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ 2-3 گھنٹے بھیگا رہے۔ سب سے پہلے تو آٹا گوندا، الحمدللہ اتنا آٹا گوندتی ہوں میں، اس کو اگنور کیجیے گا کیونکہ مستقل روٹی گھر میں ہی بنتی ہے تو زیادہ ہی گوند لیتی ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیا کرنا ہے رمضان کے لیے، مجھے سب سے پہلے نا کلیننگ میں ان جارز کو کلین کرنا ہے، کیونکہ ان کو دوبارہ میں نے فل کرنا ہے۔ ان کے اندر جتنے بھی یہ آئٹمز ہیں نا ان کو میں نے ہٹانا ہے اور نیو سارے ریفل کرنے ہیں۔ یہ جو میرا اسپائس ریک ہے یہ بھی اندر سے مجھے لگ رہا ہے کہ گندا ہو رہا ہے، اس کو اچھی طرح کلین کرنا ہے، اوپر سے بھی اس پہ نشان وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت کلیننگ سٹارٹ کرنی ہے۔ والز وغیرہ ساری کلین کرنی ہے، کچھ میں نے اپنی کیبنٹس ڈی کلٹر کی ہیں، اور نیچے والا کاؤنٹر کے نیچے والا پورشن آج کلین کروا لیا ہے۔ اس کے نہ تو ڈور ہے نہ ہی اندر اس میں پارٹیشن ہے، بس یہ ایسی ہی اوپن ہے۔ سوچ رہی ہوں میں بھی کچھ سسٹرز کی طرح اس کے آگے کچھ شیٹ وغیرہ ہی ہینگ کر لوں تو بہتر ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ ونڈو اچھی طرح کلین کروا لی تھی کہ جتنا ٹائم ملتا ہے کلیننگ بس ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ، کٹنگ وٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ تو ہیلپرز ہیلپ کر گئی تھیں اور باقی مجھے کرنا تھا۔ اچھا، میں شروع سے میری ہیبٹ ہے نا، میں باکسز میں ہر چیز کاٹ کے رکھتی ہوں۔ زپ لاک بیگز میں نے ابھی تک یوز نہیں کیے، تو اب سوچ رہی ہوں شاید مجھے یوز کرنے پڑیں گے۔ یہ لہسن ادرک تو اسی طرح باکس میں چلا جائے گا۔ کیبج کاٹنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیزوں کو اسمبل کر کے رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا دن میرا ایسا تھا نا کہ ہیلپ بھی مجھے مل گئی تھی ہیلپر کی طرف سے، لیکن جب میں نے کٹنگ خود بھی شروع کی نا، کیبج ہوگی، کیرٹس ہوگی، لیمن جوس وغیرہ ہو گیا، تو بہت ٹائم لگ گیا تھا۔ تو پریپریشن، اگر یہ چھوٹی چھوٹی پریپریشنز بھی ہم پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں نا تو ہمارا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے رمضان میں، کیونکہ رمضان کا نا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ ہے عبادت کا۔
اگر ہم کچن میں کھڑے رہ کے صبح سے افطاری کے ٹائم تک یہ سارے کام کرتے رہیں تو پھر رمضان کا ہمارے لیے اسپیشلی ہم ہاؤس وائفس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہم لوگ اپنے نوافل پڑھ سکیں گے، نہ ہی نماز میں دل لگے گا. ہر وقت یہی ٹینشن رہتی ہے کہ فلاں چیز ہم نے پریپیئر نہیں کی، اس چیز کا کام ہم نے ڈن نہیں کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 30 ڈیز کے لیے سب کچھ ارینج کر کے رکھ دیا ہے میں نے. یہ تو بس آئی تھنک میرا 7 ڈیز اور یا 10 ڈیز آرام سے نکل جائیں گے. تو اتنی تھوڑی پریپریشن بھی اگر میں کر لیتی ہوں نا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ رمضان میں پرسکون رہوں گی، اپنی عبادت کو زیادہ ٹائم دے سکوں گی. یہاں کیبج میں نے کاٹ لی تھی، اب اس کو اچھی طرح واش کر لوں گی. واش کرنے کے بعد پھر اس کو میں باکسز میں ہی رکھ دوں گی. تو یہ کام آپ خود سوچیں، اگر اس وقت آپ کو کرنا پڑے، اتنی ساری کیبج کی کٹنگ کرنی پڑے یا بیڈ کی سبزیاں صاف کرنی پڑیں تو کتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو عورت اپنے لحاظ سے پریپریشن کر رہی ہے رمضان کے لیے، بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے ان 10-15 ڈیز میں ہم فری کر لیں تو بیسٹ ہے. تو میری تو اسی طرح تیاری شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے میں ویجیٹیبلس کو جو اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں اور جن کا سیزن اسپیشلی جیسے کیرٹ کا سیزن جانے والا ہے، پالک کا جانے والا ہے، ان کو لا کے میں اچھی طرح صاف کر کے اسٹور کر لیتی ہوں تاکہ رمضان میں ہوتا ہے جب آپ کا گوشت کھانے کا دل نہیں کرتا تو کچھ سبزی آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ میں لہسن ادرک کو واش کر چکی تھی. اس کو جلدی سے میں باکس میں سنبھال لوں گی اور اس کو میں پھر بعد میں بلینڈ کروں گی جب مجھے ضرورت ہوگی، کیونکہ ابھی کام کافی سارا ہے نا، تو اس کی بلینڈنگ میں لگ گئی تو وہ بھی ٹائم میرا کنزیوم ہو جائے گا. اس لیے اس باکس میں اس کو رکھ کے میں رکھ دیتی ہوں فریزر میں. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا باکسز میں جب چیزیں سیف ہو جاتی ہیں. زپ لاک بیگ سے زیادہ مجھے باکسز پسند ہے، لیکن واقعی میں فریزر بہت زیادہ اوور برڈن لگتا ہے. تو اب آ گئی تھی باری کیرٹس کی. پہلے تو ان کے ہیڈ اینڈ کیا کہنا چاہیے، ہیڈ اینڈ ٹیل نہیں، اس کے دونوں طرف سے سرے ہٹانے کی باری. اور اکیلے یہ کام کرنا بہت زیادہ فٹیگ لگ رہی تھی مجھے، بہت زیادہ الجھن بھی ہو رہی تھی. لیکن جب سارا کام ہو گیا تھا نا تو ایک سکون کا جو سانس انسان لیتا ہے نا، وہ میں نے بھی لیا تھا جب میری یہ سارے کام کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو اس کا دونوں طرف سے سرے ہٹائے اور اس کے بعد اس کی میں نے جولین کٹنگ جیسے کرنی تھی مجھے، اس کے برابر میں نے ان کو کٹنگ کیا اور بیٹھ کے پھر میں اس کی جولین کٹنگ کرتی رہی. کچھ کی میں نے جولین کٹنگ کی، کچھ کی میں نے کیوبز میں کر دی تھی، کیونکہ فرائیڈ رائس اینڈ میکرونی اینڈ جب پاستا اسپیگیٹی کچھ بھی آپ بنائیں نا تو دونوں کٹنگز اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تو کیرٹ کا بھی فٹافٹ ہم کر لیں گے کام. یہاں جتنا فاسٹ فارورڈ لگتا ہے، جتنا سپیڈ میں لگتا ہے، اتنا سپیڈ میں کام ہوتا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہو گیا تھا. کیرٹ دونوں شیپ میں نے کاٹ لی تھیں. یہ تھا کیوب فارم. آئی تھنک ہمارے لیے کافی ہوگی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن دیکھتے ہیں، خیر خیریت سے رمضان آ جائے، اسٹارٹ ہو جائے تو پھر سب کچھ آرام سے مینیج ہو جاتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کیا کتنی اماؤنٹ میں آپ نے کرنا ہے. فی الحال تو مجھے یہ کافی لگ رہا تھا. مٹر بھی دھل چکی تھی اور باکسز میں نے رکھ دی تھی، فریز کر لی تھی. مٹر بھی بہت فیوریٹ ہے ہماری. مٹر والے چاول ہوں، قیمے کے ساتھ مٹر بن جائے، گوشت کے ساتھ ہو، بہت شوق سے بچے الحمدللہ کھا لیتے ہیں. پالک کو بھی میں نے اس طرح کے 2 باکسز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا باکسز ڈفرینٹ سے. لیکن بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فریزر کا کیا حال تھا. نہیں، انشاءاللہ آئندہ سے میں زپ لاک بیگز ہی یوز کروں گی. یہ تو جو میرے پاس پہلے سے باکسز پڑے ہوئے ہیں بس ان کو یوز کر رہی ہوں. اچھا، یہ سسٹما کمپنی کا ایک باکس تھا میرے پاس بہت زبردست، اور اس میں پہلے سے سیکشنز بنے ہوئے ہیں، تو یہ کیرٹ سنبھالنے کا مسئلہ تو میرا حل ہو گیا تھا. کیبج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس طرح کے بس 2 باکسز ہیں، کیبج کا کیا کروں، شاپر میں ڈال کے رکھ دوں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یا ہو سکتا ہے مارننگ میں جا کے وہی ٹرانسپیرنٹ بیگز ہی لے آؤں. تو یہاں کیرٹ کو میں نے جلدی سے رکھ دیا تھا. دونوں طرح کی کٹنگز اس باکس میں آ گئی تھیں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ میری ہر چیز مزے سے اسمبل ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے سیف ہو گئی ہیں. تو خود سوچیں، جب آپ کی یہ چیزیں پریپیئر ہوتی ہیں تو آپ کتنے مینٹلی ریلیکس رہتے ہیں. تو اس لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فری کریں. اچھا، ریسیپیز وغیرہ تو جو ہم ساتھ بنائیں گے وہ میں ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، کیونکہ میرا کوکنگ چینل نہیں ہے تو اس لیے ریسیپیز کی طرف میرا دھیان نہیں ہوتا. میں جو اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوں میں وہی آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو میری پریپریشن ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہ آئٹم سائٹ پہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد باری آئے گی ساری پینٹری آرگنائز کرنے کی، سارا کیبنٹس کو ڈی کلٹر کرنے کی اور سارے کچن کی کلیننگ کی، ساتھ ساتھ گھر کی بھی کلیننگ کی. تو انشاءاللہ آگے وہ شیئر کروں گی. یہاں کیبج کو بھی میں نے رکھ دیا تھا باکسز میں. 2 باکسز یہ ہو گئے تھے، کیرٹ کا الگ باکس ہو گیا تھا. یہ ہو گئے تھے جی مٹر کے باکسز. تو
مجھے تھوڑا سا اس وقت آکورڈ لگ رہا تھا، باکس باکس اینڈ باکس. تو لیٹس سی، کوئی بات نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے. تو اب فیل ہو رہا ہے کہ نہیں، باکسز میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ کھچ پچ لگتی ہے. تو اب لیمن کی باری تھی. آئس کو اگنور کیجیے گا، کلیننگ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے فریج کی کلیننگ کروں گی، آئس وغیرہ ہٹانی ہے. فی الحال یہ کنڈیشن تھی، اس میں تھوڑی سی بس یہ جگہ اویلیبل ہے، لیکن سارا فریزر میرا بھر گیا تھا. اچھا 1 kg یہ تھے لیمن، اور بس تھوڑا سا ہی اس میں سے نکلا ہے جوس. اور اتنا بھی بری یہ چھلنی ہے نا، لیموں کی جو چھلنی ہے بہت ہی بری نکلی ہے، یہ قطن اس میں یہ پریس نہیں کر پا رہی تھی. تو 1 kg لیمن میں سے نکلا ہے جسٹ 1 گلاس جوس. یہ میں نے لیا تھا لاسٹ سمر، کیو باکس، بہت ہی مزے کا ہے. یہ دونوں طرف اس کی بالز شیپ میں ہیں، یہ جو خانے سے بنے ہوتے ہیں بال شیپ میں ہیں. اور یہ جی 1 گلاس ہمارا صرف لیمن نکلا تھا میرے 1 گھنٹے کی خواری کے بعد. چلیں کوئی بات نہیں، 2-3 کیوبز ہی چاہیے ہوتے ہیں جسٹ 1 گلاس کے لیے، لیکن محنت یار بہت زیادہ لگتی ہے. اس کو اچھی طرح میں نے چھان لیا تاکہ سارے بیج اور جو اس کا گودا ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور صاف ستھرے ہمارے پاس کیوبز آئیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیو باکس میں نے بڑا نکال لیا ہے، جوس اتنا سارا ہے نہیں، لیکن نہیں، ساری جو اس کے چھوٹے چھوٹے باکسز تھے ان سب میں جوس آ گیا تھا اور کمپلیٹلی یہ فل ہو گیا تھا. تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ 1 گلاس جوس یعنی کہ ان کیو باکسز میں آ گیا تھا. تو اس کو آرام سے کور کر کے اب میں رکھ دوں گی فریزر میں، اور یہ کام بھی ہمارا ہو گیا ڈن. یعنی کہ میری رمضان کی پریپریشن میں 1/4 حصہ پریپریشن ہو گئی ہے، اور آگے میں کیا کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ہر ولاگ میں تھوڑا تھوڑا شیئر کرتی رہوں گی. اس کو کر دوں گی میں بند. یہ اوپر نیچے سے بڑے مزے کے ببلز بن جاتے ہیں، بال بن جاتے ہیں، سوری ببل کہہ رہی ہوں، بال بن جاتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. انشاءاللہ فریز ہوگا تو دکھاؤں گی آپ کو. لیتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.